تیز کرنے سے ہلکی آواز بڑھا دینا. بارے دیگر صلوات صلی علی محمد و آل محمد. سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحوم سید خورشید حیدر کاظمی کے بلندی درجات کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. اللہم صلی علی محمد. درود پڑھ لیجیے آواز سے بلند سب مل کر. اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. صلوات. عزیزان محترم، 5 روزہ مجالس عزا کا سلسلہ بارگاہ جعفریہ میں منعقد کیا جا رہا ہے، اور ان مجالس کی نسبت سب سے پہلے تو نور اول کائنات حبیب مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت قدسی صفات سے ہے، اور دوسری مناسبت سرکار حسن مجتبیٰ کی شہادت کے حوالے سے. تو عرض خدمت یہی ہے کہ کچھ گفتگو پیغمبر اکرم کے متعلق قرآن کے حوالوں سے کر دی جائے، اور باقی آخر کے 2 دن سرکار حسن مجتبیٰ کے فضائل پر معروضات پیش کر دیے جائیں. سورہ مبارکہ کہف کی آخری آیہ مبارکہ جو انتہائی
مشہور و معروف آیت ہے، اور یہی آیت مبارکہ ہے جو وجہ نزاع بھی بنی ہوئی ہے اور وجہ تعریف بھی بنی ہوئی ہے، کہ اگر قرآن میں دیکھنا ہو کہ شان پیغمبر کیا ہے، اگر قرآن سے سمجھنا ہو کہ شان محمد مصطفیٰ کیا ہے، تو سوائے قرآن کے علاوہ نہ کوئی بتا سکتا ہے اور نہ قرآن کے علاوہ کہیں جانے کی ضرورت ہے۔ جب قرآن جیسی کامل کتاب موجود ہو کہ جس سے ذات مصطفیٰ کو بھی سمجھا جائے اور آل محمد کو بھی سمجھا جائے، تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی سبب ہے کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ان پر ہوتی ہے کہ جو ہمارے فضائل کو قرآن کے علاوہ کہیں اور تلاش کرتے ہیں۔ امام نے کہا کہ لو تدبر ھذا القرآن لوجدہ اننا مسمونا فی ھذا القرآن، کہ اگر دنیا قرآن میں تدبر کرتی تو ان کو معلوم ہوتا کہ قرآن میں ہم 14 معصومین کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ ذرا سا توجہ، لو تدبر ھذا القرآن لوجدہ اننا مسمونا فی ھذا القرآن، اگر دنیا قرآن میں تدبر کرتی تو انہیں معلوم ہوتا کہ قرآن میں تو ہم 14 معصومین کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو آج اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بظاہر تو نام لکھے نظر نہیں آ رہے، تو امام نے یہ کیسے فرمایا کہ ہمارے نام قرآن میں لکھے ہوئے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ دیکھو، اگر ہمارا تذکرہ ہمارے اسماء سے کیا ہوتا اللہ نے تو تمہارے لیے مسئلہ کتنا مشکل ہو جاتا۔ دنیا فوراً یہ کہتی کہ یہ اس علی کی بات تھوڑی ہو رہی ہے، یہ تو کسی اور علی کی بات ہو رہی ہے، یہ کوفے والے علی کا تذکرہ تھوڑی ہے، یہ تو کسی اور علی کا تذکرہ ہے۔ امام مقام استدلال پر فرماتے ہیں کہ ایک نام کے تو کئی ہو سکتے ہیں، ذرا سا بیدار ہو جائے، ایک نام کے تو کئی ہو سکتے ہیں، ایک نام کا دوسرا لانا تو بہت آسان ہے۔ اسی لیے خالق کائنات نے ہمارا تذکرہ ہمارے ظاہری اسماء سے نہیں کیا ہے بلکہ ہماری صفات سے کیا ہے۔ اب ہماری صفات کو لے کر عالمین میں ڈھونڈو گے تو صفائے ہم 14 کے کوئی اس کا اہل نہیں مل سکتا۔ ذرا سا توجہ، دیکھیے امام نے کتنا بڑا جواب دیا کہ جو مسئلے میں ہم پریشان رہتے ہیں کہ ائمہ کے نام قرآن میں کیوں نہیں لکھے ہوئے۔ اگر دنیا کہتی ہے کہ اگر امام پیغمبر بتا کر گئے تھے تو قرآن میں تذکرہ ناموں سے کیوں نہیں ہے؟ امام فرماتے ہیں اگر نام لکھے ہوئے ہوتے تو فوراً دنیا اس نام کے کئی لے کر آ جاتی۔ اللہ نے ہمارا تذکرہ صفات سے کیا ہے۔ اب جب اس صفت کو اطلاق کرنے کا وقت آئے گا تو کیونکہ اس کو منطبق کرنے کے لیے تو اہلیت چاہیے، اور ہمارے علاوہ کوئی ان صفات کا اہل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے تو اہلیت کی ضرورت ہے کہ جب کہا جائے کہ عالم کل کتاب ہے تو فقط نام لینے سے کل کتاب کا عالم تو نہیں ہو جائے گا جب تک کہ منبر سے سلونی کا دعویٰ کر کے اس کو ثابت نہ کر دے۔ اگر کہا جائے کہ مرضی الہی علی کے پاس ہے تو صرف نام لے لینے سے تو ثابت نہیں ہو سکتا کہ دنیا کئی اس نام کے لے کر آ جائے۔ جو رسول کے بستر پہ سو کر دکھائے گا رات بھر وہ مرضی الہی کا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے جناب؟ اسی لیے امام نے فرمایا کہ اللہ نے
ہماری صفات سے ہمارا قرآن میں تذکرہ کیا ہے۔ اب قرآن کو دیکھتے چلے جائیے، صراط مستقیم بھی انہی کا نام ہے، نبأ عظیم بھی انہی کا نام ہے، یاسین بھی انہی کا نام ہے، طٰہٰ بھی انہی کا نام ہے، راسخون فی العلم بھی انہی کا نام ہے، کلمہ باقیہ بھی انہی کا نام ہے۔ یعنی دیکھتے چلے جائیے قرآن کے اندر جتنی بھی صفات ملتی چلی جائیں گی، جتنی صفات حسنہ ہیں، جب اس کو آپ منطبق کریں گے، دیکھیے امپلیمنٹ بھی تو کریں گے نا صفت کو کہیں جا کے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ صفت ہو اور وہ ذات نہ ہو کہ جس پر اس کا انطباق ہونا ہے۔ خالی صفت تو نہیں ہوگی، صفت کے لیے وہ ذات بھی چاہیے کہ جس پر اس کو منطبق کریں گے، اور جب اس کو امپلیمنٹ کرنے کا وقت آئے گا تو ان صفات کا اظہار بھی ضروری ہے کہ اگر عالم کل کتاب کی بات ہو رہی ہے تو اظہار تو ہو کہ علم نظر بھی آ رہا ہے یا نہیں، اگر شجاعت کی بات ہو رہی ہے تو اظہار بھی تو ہو، اگر صراط مستقیم کی بات ہو رہی ہے تو ایسے تو ہوں کہ جن کو اللہ نے عصمت کبریٰ کا مظہر بنایا ہے، تو اس کے علاوہ کوئی اہل ممکن نہیں ہے۔ سورہ مبارکہ کہف 18واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اس کی آخری آیت مبارکہ کیا ارشاد ہے؟ قل رسول کہہ دو انما انا بشر مثلکم۔ پیغمبر اکرم سے حکم ہے، خاتم النبیین کو اللہ سبحانہ و تعالی کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، جو ظاہری ترجمہ کیا جاتا ہے یوحا الیہ، اور میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ انما الہکم الہ واحد، اور وہی اللہ ہے کہ جو سب کا مالک ہے اور وہی احد ہے۔ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اور تم میں سے جو رب سے ملاقات چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے عمل کو صالح بنا لے۔ یہ ہے ظاہری ترجمہ آیت کا۔ اب اس آیت سے استدلال کیا لیا گیا کہ بھئی قرآن تو واضح کہہ رہا ہے کہ نبی تو ہماری ہی طرح کے بشر ہیں، تو اب کیا فرق پڑتا ہے کہاں عصمت کبریٰ قرآن میں ثابت ہے، کہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فوق بشر قرآن میں ثابت کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر اس آیت کے الفاظ کو دیکھیں تو اس آیت کا ایک ایک حرف اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ نبی اکرم ہم جیسے بشر نہیں ہیں۔ خود اسی آیت کے اگر ترجمے کو دیکھیں کہ ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے، قل انما، سب سے پہلے تو یہ کہ پیغمبر خود نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اللہ کہلوا رہا ہے کہ رسول ان سے کہہ دو۔ تو پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ کوئی موقع ایسا ضرور ہے کہ جہاں پیغمبر کو کہنا پڑ رہا ہے، اور دوسرا آغاز کہاں سے ہے؟ انما، قل انما انا بشر مثلکم۔ انما کے کیا معنی ہے؟ دیکھیے انما کو قرآن میں اگر دیکھیں گے تو قرآن میں انما کلمہ حصر ہے، اور کلمہ حصر کے کیا معنی ہے کہ جہاں پر بھی آیہ مبارکہ میں لفظ انما استعمال ہوگا تو اس کا معنی یہ ہے کہ جیسا یہ ہے ایسی چیز کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ ذرا سا اگر سورہ مائدہ کو دیکھیں، 5واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اس کی 90 آیہ مبارکہ، سورہ نمبر 5 ورس نمبر 90، کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اور انما فقط اور فقط یہ شراب، جوا، یہ بدکاریاں، یہ نجس بت، یہ سب کے سب اللہ نے نجس قرار دیے ہیں۔ تو ترجمہ کیا بنا کہ جیسے یہ بت نجس ہیں ایسا نجس کوئی اور نہیں ہے۔
ذرا سا اگر آگے بڑھیں تو سورہ مبارکہ توبہ نواں سورہ ہے قرآن مجید کا. کس انداز سے قرآن خطاب کر رہا ہے کہ انما المشرکون نجس, اور فقط مشرک نجس ہے. ترجمہ کیا ہوا؟ جیسا مشرک نجس ہے ایسا نجس کوئی اور نہیں ہے. پھر تھوڑا سا آگے بڑھیں اسی سورہ مائدہ کے اندر تو مشہور و معروف آیت ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور انما کے ساتھ ولایت کو بیان کیا ہے کہ فقط اور فقط اللہ تمہارا ولی ہے, اس کا رسول تمہارا ولی ہے, اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں عبادت کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی دیتا ہے. تو معنی کیا بنا کہ جیسے ولی یہ تینوں ہے ایسا ولی کوئی اور نہیں ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اور پھر ذرا سا آگے آ جائیے سورہ احزاب میں آ جائیے 33واں سورہ قرآن مجید کا. تو وہاں تو وہ آئے مبارکہ ہے کہ جس سے آپ اتنے مانوس ہیں کہ کسی آیت سے کیا مانوس ہوں گے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, کہ فقط اور فقط اللہ نے ان کی طہارت کا اعلان کیا ہے. تو معنی کیا بنے کہ جیسے یہ طاہر ہیں ایسا طاہر کوئی اور نہیں ہے. جیسے یہ تھا یعنی انما جہاں جائے مزاج قرآن ہے کہ جہاں انما آ جائے وہاں معنی ہی لیے جاتے ہیں کہ جیسا یہ ہے ایسا کوئی اور نہیں ہے. اب چاہے منفی معنی میں ہو یا مثبت معنی میں, دونوں صورتوں کے اندر تولا کی بات ہو, تبرہ کی بات ہو, نیکی کی بات ہو, بدی کی بات ہو, مصلح کی بات ہو, مفسد کی بات ہو, جہاں انما آ جائے وہاں حصار قائم ہو جاتا ہے کہ بس اس کے علاوہ کچھ اور ممکن نہیں ہے. یہی سورہ مائدہ کی 27ویں آیت مبارکہ کو دیکھیے انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ صرف اور صرف متقی سے اس کے عمل کو قبول کرے گا. معنی کیا بنا؟ جیسا عمل اللہ کی بارگاہ میں متقی کا ہے ایسا عمل کسی اور کا نہیں ہے. اور تھوڑا سا آگے بڑھیے تو انما المسلمون اخوہ, اور سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں. یعنی بھائی تو دوسرے بھی ہیں لیکن جیسے مسلمان آپس میں بھائی ہیں ایسے بھائی کوئی اور نہیں ہے. یعنی جہاں انما آ جائے وہاں معنی ہی یہ ہے کہ جو یہ ہیں ایسا کوئی اور نہیں ہے. اور انما ہے استعمال بھی وہاں ہوتا ہے کہ جہاں خالق کائنات نے اس شے کو اپنے امر اور ارادے سے قرار دیا ہے, یعنی دنیاوی جتنے بھی تغیرات پیدا ہو جائیں اللہ کے ارادے پہ حاوی آ سکتے ہیں, اللہ کے ارادے کو جو ہے وہ ٹال سکتے ہیں. تو جب کہا کہ انما یرید اللہ کے اہل بیت کی طہارت کا اعلان کرتا ہے اور جیسا ان کو طاہر بنایا ہے ایسے کوئی اور طاہر نہیں ہے. تو اس پہ کچھ مفسرین نے یہ لکھا کہ جب آیت مبارکہ نازل ہو جائے تو آیت کے وقت سے تو اس کا اطلاق لازمی ہے, لیکن آیت سے پہلے تو اطلاق نہیں ہو سکتا کہ ابھی آیت آئی ہی نہ ہو اور اس کا اطلاق ہو جائے. تو اب اگر اہل بیت کو پنجتن کو قرآن نے رجس سے طاہر کہا ہے تو اس کا اطلاق آیت کے آنے کے بعد سے تو طے ہے, لیکن آیت آنے سے پہلے تو ثابت نہیں ہو سکتا کہ وہ طاہر ہے. بھئی آیت آنے سے پہلے کیسے اطلاق کریں گے آپ؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ ان کی طہارت کا اعلان کرتا ہوں تو اب آیت آنے کے بعد سے تو اہل بیت طاہر ہے. ہو سکتا ہے کہ آیت آنے سے پہلے تو دلیل ہی موجود نہیں ہے, تو آپ ثابت کیسے کریں گے کہ ہمیشہ سے طاہر ہیں؟
جب سے ہے، جب سے طاہر ہیں۔ تو امام نے اس کا جواب دیا، امام معصوم نے کہا یہ بتاؤ قرآن میں سورہ اخلاص پڑھی ہے؟ خالق کیا کہہ رہا ہے؟ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ احد ہے۔ تو اب آیت کے آنے کے بعد سے احد ہے یا جب سے ہے تب سے احد ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اب امام معصوم فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جیسے وہ جب سے ہے تب سے احد ہے، ایسے ہم جب سے ہیں جب سے طاہر ہے۔ تو اب جناب معنی کیا ہو گئے کہ جیسے یہ طاہر ویسا طاہر کوئی اور نہیں، جیسے یہ ولی ایسا ولی کوئی اور نہیں، جیسا متقی کا عمل ایسا عمل کسی کا نہیں۔ تو بات تو واضح ہو گئی، قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو رسول کہ فقط اور فقط میں بشر ہوں۔ بات تو طے ہو گئی، معنی کیا ہوئے؟ جیسا بشر محمد مصطفیٰ ہے ایسا بشر عالمین میں کوئی اور نہیں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی خود آیت ہی دلیل دے رہی ہے کہ آپ جیسا نہیں ہے، ہم جیسا نہیں ہے، عام بشر نہیں ہے۔ خود انما اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے بشر محمد مصطفیٰ ہیں ایسا بشر جب کوئی اور نہیں ہے تو پھر ہم اور آپ جیسا کیسے ہو جائے گا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ انما نے بتایا نا کہ جیسے بشر یہ ہیں، اور پھر یہ ذہن میں کیوں سوار ہے دنیا کے کہ بشر ہونے کا لازمہ ہے کہ خطا کار بھی ہو؟ ذرا سا توجہ، کہیں کوئی اصول لکھا ہے یہ کہ جہاں لفظ بشر آیا اب دنیا پریشان ہو گئی کہ صاحب دیکھیے رسول کو بشر کہہ رہے، اس کا معنی یہ ہے کہ صاحب بشر کی طرح رسول سے خطا ہوتی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کیا معنی ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ بشر کا لازمہ ہے خطا کار ہونا؟ تو اس کا معنی ہے ممکن ہے نا کہ بشر بھی ہو انبیاء کا استاد بھی ہو، یہ ممکن ہے کہ بشر بھی ہو اور اول مخلوق بھی ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ بشر بھی ہو اور اول نور بھی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بشر بھی ہو اور سبب خلقت کائنات بھی ہو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے نا؟ تو لفظ بشر سے پریشانی کیوں ہے کہ جہاں قرآن نے یہ کہا کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ کہو کہ میں مثل بشر ہوں۔ اب آپ دلیل لے کے آتے ہیں صاحب نبی نور ہیں بشر نہیں ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ لیکن قرآن تو لفظ بشر استعمال کر رہا ہے، یعنی پیغمبر کا کمال یہ ہے کہ بشر بھی ہے انسان کامل بھی ہے، بشر بھی ہے نور اول بھی ہے، بشر بھی ہے سبب رحمت بھی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہے یا نہیں ہے؟ عالمین کو رحمت کہاں سے ملتی ہے؟ عالمین میں آدم ہیں یا نہیں ہیں؟ نوح ہیں یا نہیں ہیں؟ موسیٰ ہیں یا نہیں ہیں؟ عیسیٰ ہیں یا نہیں ہیں؟ خود جبرائیل عالمین میں ہے یا نہیں؟ یعنی نہ کسی ملک کو رحمت مل سکتی ہے نہ کسی نبی کو مل سکتی ہے جب تک ذات مصطفیٰ کا وسیلہ نہ ہو۔ تو یہی تو کمال محمد مصطفیٰ ہے کہ بشر ہو کر وسیلہ رحمت انبیاء بھی ہیں، وسیلہ رحمت ملائکہ بھی ہیں۔ یہ ہے کمال ذات مصطفیٰ کہ اللہ نے مثل بشر بھی بنایا اور فخر انسانیت بھی بنایا، نور اول بھی بنایا۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ بشر نور اول نہیں ہو سکتا؟ یہ کون سا اصول آپ نے بنایا کہ جہاں لفظ بشر آ گیا وہاں نبی کے کمالات ظاہر نہیں ہو سکتے؟ یہی تو کمال ہے
کہ ملائکہ نور ہو کر جس بشر کے پسینے سے خلق ہو اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، نور ہوتے ہوئے۔ اور آیت کا نزول کب ہے؟ قل، رسول کہہ دو۔ اس کا معنی خود سے رسول نے نہیں کہا ہے، کوئی موقع ایسا آیا ہے کہ جس موقع پر اللہ نے کہا کہ اب یہ کہو، اور وہ موقع کون سا ہے؟ کہ جب شق القمر ہوا اور ادھر ذات مصطفیٰ نے اشارہ کیا اور ولایت تکوین حبیب مصطفیٰ، اور اس ولایت کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا یا نہیں ہوا؟ تو جاہلوں نے کیا کہا کہ جس کا کمال زمین کے ساتھ ساتھ آسمان پر بھی چلتا ہو تو وہ تو سوائے رب کے کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ تو جہاں معجزات رسالت کی وجہ سے اگر اپنی جہالت کی وجہ سے ابو جہل جیسا یہ کہے تو ادھر آیت آتی ہے قل انما انا بشر مثلکم، رسول کہہ دو کہ میں رب نہیں ہوں بلکہ میں مثل بشر ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے جناب؟ اور خالی بشر نہیں، مثل بشر، بشر اور ہوتا ہے، مثل بشر اور ہوتا ہے۔ اور قرآن گواہی دے رہا ہے کہ جب اس کا نور مثل بشر بن کر آتا ہے۔ سورہ مریم میں جبریل کا تذکرہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا خود عیسیٰ کی روح کو القا نہیں کر سکتا تھا بطن مریم میں؟ جبریل کو مثل بشر بنا کے کیوں بھیجا؟ وَاذْكُرْ سورہ مریم 19واں سورہ قرآن کا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَ أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ سورہ مریم میں کیا ارشاد ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، تذکرہ کرو مریم کا قرآن میں، اِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، کہ جب دور مشرق والے مکان میں مریم چلی گئی، فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا، اور بس حجاب تان لیا مریم نے، سب کے جا سے چھپ کر اور حجاب میں بیٹھ گئیں۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، اور ہم نے اپنے روح الامین کو وہاں بھیجا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور کس کیفیت میں آیا؟ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اسی مثل بشر کی کیفیت میں آیا کہ جس مثل بشر کی کیفیت میں محمد مصطفیٰ کو اللہ نے زمین پر بھیجا۔ جس طرح سے وہاں جبریل اصل میں نور ہے، اور جب سامنے آیا مریم کے تو نوری کیفیت میں تو نہیں آیا نا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بشرن سویہ، مثل بشر بن کر آیا۔ یعنی قانون الہی یہی ہے کہ رسول جب بھی زمین پر آئے گا اصل میں نور ہوگا، مثل بشر بن کے ظاہر ہوگا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اسی لیے وہاں جبریل نے انا رسول رب کے کہا ہے کہ میں تمہارے رب کا رسول بن کے آیا ہوں۔ ذرا سا توجہ فرمائیے، عہدہ کون سا استعمال کیا جبریل نے؟ جو عہدہ رسالت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو عہدہ اہم ترین عہدہ ہے ہدایت کا۔ اور اگر ذرا سا قرآن کا مطالعہ فرمائیں، اور ماشاءاللہ آپ سب کے مطالعے میں آیات کریمہ ہیں، ذہن میں حافظے میں کہیں نہ کہیں موجود ہے کہ خالق کائنات نے جب بھی احکامات شریعہ کو بیان کیا تو وہاں نبی کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، رسول کا لفظ استعمال کیا ہے۔ قرآن میں دیکھ لیجیے، جہاں کہتا ہے
یا ایھا النبی قل لازواجک، جہاں ازواج کی بات آ جائے وہاں لفظ نبی ہے، کیونکہ رسول کی ذاتی زندگی کی بات ہو رہی ہے. اور جہاں پر احکام الہی کے تبلیغ کی بات آئے تو یا ایھا الرسول بلغ، وہاں یا ایھا النبی نہیں کہا. بھئی نبی ہے یا نہیں ہے؟ جبکہ وہاں تو کہہ رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری کنت نبیا، وہاں تو کنت نبیا کہا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا. تو یہاں پر نبی کا لفظ کیوں نہیں استعمال کر رہے؟ یا ایھا النبی بلغ کیوں نہیں کہہ رہی سورہ مائدہ؟ یا ایھا الرسول بلغ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ نبی تو ہیں، لیکن جہاں احکامات واجبہ شریعت بیان ہوں گے، کیونکہ شریعت کو قیامت تک جانا ہے، تو وہاں نبی نہیں، وہاں رسول. اور ادھر جبریل کیا کہہ رہے ہیں؟ سورہ مریم کیا کہہ رہی ہے؟ انا رسول ربک، میں تمہارے رب کا رسول بن کر آیا ہوں. یعنی لفظ رسول اسی لیے سورہ مریم میں جبریل کے لیے رکھا کہ دھوکہ نہ کھانا کہ جب آخری رسول اصل میں نور ہو اور مثل بشر بن کے سامنے آ جائے. ذرا سے صلوات پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی محمد. بات پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اور ماشاءاللہ سب صاحب فہم پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، تو چاہتا ہوں ذرا سا کچھ قرآنی رموز سے بات کا آغاز کیا جائے کہ پورے قرآن میں کہیں نبی کا لفظ شریعت کے احکامات کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا. رسول کی ذاتی زندگی، پرائیویٹ لائف جہاں ڈسکس ہوگی وہاں نبی، جبکہ وہ بھی عصمت ہی عصمت ہے، لیکن وہاں نبی کا لفظ. اور جہاں عہدہ رسالت کی بات ہو وہاں رسول کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. تو جبریل نے کہا انا رسول ربک، میں تمہارے رب کا رسول بن کر آیا. فتمثل لها بشرا سویا، اور جب رسول بن کے آیا ہوں تو نوری کیفیت میں نظر نہیں آیا، مثل بشر، یعنی بشر ہیں نہیں لگتے ہیں. جو ہے یا نہیں ہے؟ تمثلہ کہا یا نہیں کہا؟ مثل بشر ہے. تو مریم کیا کہہ رہی ہیں؟ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں رحمان کی تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، اگر تو متقی ہے تو واپس چلا جا. یعنی اگر مریم کی تنہائی میں جبریل آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہارے رب کا رسول بن کے آیا ہوں، یہ نہیں کہ کوئی انجان ہے، یہ نہیں کہ بیان نہیں کر رہے ہیں کہ کون آ گیا، کہہ رہے ہیں. یعنی اگر بغیر کہے مریم نہ پہچانتی تو آپ کہتے جی مریم نے تو بتایا ہی نہیں تھا. وہاں تو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے رب کا رسول ہوں، پھر بھی کہہ رہی ہیں کہ اعوذ باللہ من الرحمن منک ان کنت تقیا، کہ اگر تو متقی ہے واپس پلٹ جا. یعنی مریم جو عیسیٰ کی ماں ہے، کلمت اللہ کی ماں ہے، اگر اس کے سامنے بھی نور مثل بشر آتا ہے تو مریم کی نگاہ عصمت بھی نہ پہچان پائے کہ مثل بشر کی معرفت کیا ہوتی ہے. اب جملہ لے لیجئے، مثل بشر جب رسول آتا ہے تو عیسیٰ کی ماں ہونا بھی اس معرفت کے لیے کافی نہیں ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ نہیں پہچانا مجھے، یا اللہ نے پہچانا ہے یا علی نے پہچانا، کوئی نہیں پہچان جہاں معرفت نہ ہو. تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے تو سورہ زاریات کہنے لگے کیونکہ وہاں تو نبوت نہیں تھی تو علم کامل تو نبی کے پاس ہوتا ہے. تو سورہ زاریات میں کیا ہو رہا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں ابراہیم کے ضعف کی حکایت یاد ہے؟ نبی تمہیں یاد ہے کہ جب ابراہیم کے پاس ہمارا فرشتہ مثل بشر بن کے گیا تھا. دیکھیے ذرا سا قرآن کے مزاج کو دیکھیے، ذرا سا ڈکشن کو دیکھیے آیات مبارکہ کے.
اگر کوئی آج یہاں مجلس میں ہو ہی نہ اور آپ اسے یاد دلائیں کہ بھئی کل مجلس میں کیا پڑھا گیا تھا، ہے یا نہیں ہے، تو یا تو علم غیب رکھتا ہے یا آپ کا پوچھنا عبث ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، سورہ ذاریات کیا کہہ رہی ہے کہ ذرا سا ابراہیم کے مہمان والا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ جب ہم نے نور کو جبرائیل کو مثل بشر بنا کے ابراہیم کے پاس بھیجا، تو اب یا تو رسول کا علم غیب آدم تک کام کرتا ہے، اور یا تو جب جبریل موجود ہیں اور جبریل مہمان بن کے آ رہا ہے مثل بشر ابراہیم کے پاس، تو محمد مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اگر دیکھ نہیں رہے تو قرآن یاد کیسے کرا رہا؟ جو موجود ہی نہ ہو اس کو قرآن یاد کیسے کرائے گا کہ ذرا یاد کیجئے کہ وہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ یعنی آپ اپنی عام زندگی میں کسی کو وہ واقعہ یاد نہیں کراتے جو آپ نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو۔ جس واقعے کے وقت آپ کا وجود موجود نہ ہو تو وہ جو عقلوں کا خالق ہے وہ نبی کو واقعہ یاد کرا سکتا ہے کہ جہاں محمد مصطفیٰ کا وجود نہ ہو۔ تو اب یہاں سے سمجھیے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اور دیکھیں یہ روایت دو طرح سے آئی ہے، ایک روایت جو بہت معروف ہے اور آپ نے سن رکھی ہے، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اب یہاں پہ ذرا سا اس چیز کو ذرا سا دیکھیے کہ اس سے پہلے سے کب سے ہیں، یہ تو کسی کو کوئی طے کر ہی نہیں سکتا، لیکن اس وقت تھے۔ یہ روایت دوسرے طریقے سے بھی آئی ہے، کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، اور یہ روایت سند کے اعتبار سے زیادہ قوی ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے۔ یہی سے تو پتا چلے گا کہ آدم میں روح آئی ہی حبیب مصطفیٰ کے وسیلے سے، اسی روایت سے نتیجہ نکلے گا کہ آدم میں روح کہاں سے آئی، ذات مصطفیٰ کے وسیلے سے آئی ہے۔ تو کہا کہ اس وقت بھی نبی ہیں، یعنی لفظ کنتو کا ماضی تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، لیکن وہاں تک تو نبوت ہے، وہاں سے پہلے کب سے ہے؟ اور آپ سے زیادہ لفظ کنتو کو کون سمجھے گا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اب نور اول کائنات بھی ہیں اور مثل بشر بھی، کہ جب ابراہیم کے پاس آئے تو کیا کہا، پہچان نہیں سکے۔ تو اب آپ تصور کیجئے کہ جہاں پر جبریل نوری مخلوق ہو تو نوری مخلوق جبریل کو جو ہے وہ دنیاوی غذا کی ضرورت تو نہیں ہے، اور ابراہیم کھانا سامنے رکھ رہے ہیں۔ اگر پہچان گئے تھے تو رکھا کیسے؟ اس کا معنی ہے کہ خلت کی نگاہ بھی کافی نہیں ہے۔ قرآن ہے قرآن، خلت کی نگاہ بھی کافی نہیں ہے کہ اگر مثل بشر بن کے نور الہی آ جائے، یعنی سوائے ان 14 کے نہ کوئی اس کیفیت کی معرفت رکھتا ہے، نہ کوئی اس کیفیت کو جان سکتا، صرف یہی معرفت بھی رکھتے ہیں اور یہی پہچانتے ہیں۔ تو جب نور اول کائنات ذات مصطفیٰ، ذہن میں تو ہے نا کن دنوں کے اندر آپ موجود ہیں، پیغمبر کی شہادت کے ایام ہیں، تو نور اول کے کیا معنی ہے؟ دیکھیے علم منطق کا کیا قاعدہ ہے، قاعدہ امکان اشرف کیا ہے کہ کیونکہ خالق کائنات خود کامل ہے، خود اول ہے، تو جو پہلا مخلوق وہ بنائے گا اس مخلوق کو بھی کامل ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے علم منطق میں قاعدہ امکان اشرف، کہ الاول لا يصدر منه الاول، الکامل لا يصدر منه الکامل۔
پہلی مخلوق جو اللہ خلق کرے گا اس مخلوق کو کامل ہونا چاہیے. اگر کامل نہ ہوئی تو بنانے والا ناقص ہو جائے گا یا نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اور جب بنا رہا ہے، جب جابر نے پوچھا پیغمبر سے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس کے نور کو خلق کیا، تو کیا کہا پیغمبر نے؟ نور و نبی کا یا جابر، اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو خلق کیا. وَخَلَقَ مِنْهُ كُلَّ شَيْءٍ، یہ منہو جو ہے یہ من سببیہ ہے، اور پھر اس نور سے ہر شے کو خلق کیا. یعنی آسمان خلق ہوا نور مصطفیٰ سے، زمین خلق ہوئی نور مصطفیٰ سے، ستارے خلق ہوئے نور مصطفیٰ سے، سورج خلق ہوا نور مصطفیٰ سے، چاند خلق ہوا نور مصطفیٰ سے. خلق منہ کل شے، ہر شے کو. جبریل بھی خلق ہوا تو نور مصطفیٰ سے، خلق انہی کے نور سے ہوا ہے اور انہی کو پڑھانے کے لیے آ جاتا ہوں. خلق منہ کل شے، شیعہ سنی سب روایتوں میں تواتر سے کہ جابر اللہ نے تمہارے نبی کے نور کو سب سے پہلے خلق کیا، پیغمبر فرما رہے ہیں وَخَلَقَ مِنْهُ كُلَّ شَيْءٍ، اور پھر ہر شے کو اس سے خلق کیا. تو اب جب نور اول ہیں، سبب خلقت کائنات ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ کیونکہ یہ علت کائنات ہیں. علت کائنات ہیں یا نہیں؟ کائنات کو کیوں خلق کیا؟ لولاک لما خلقت الافلاک ہے یا نہیں ہے؟ کائنات کو خلق کیا ان کے لیے کیا یا نہیں کیا؟ تو اس کا معنی یہ علت ہیں اور وہ معلول ہے. علت تامہ ہے یا نہیں ہے؟ بھئی اگر خالق نہ ہوتا تو یہ خلق ہوتے؟ یعنی وہ علت اول ہے، یہ معلول ہے. پھر لولاک لما خلقت الافلاک، کائنات بنائی ان کے لیے، یہ نہ ہوتے تو کائنات خلق نہ ہوتی. یعنی یہ علت ہے کائنات کی. دیکھیں علت کے معنی سبب، علت کے معنی اولیت، یعنی خالق علت ہے اور یہ 14 معصومین معلول ہیں. اچھا وہ بنانے والا جب علت ہے اور اس نے ان کو بنایا ہے تو وہ علت تامہ ہے یا علت ناقصہ ہے؟ علت تامہ ہے یا نہیں؟ تو جب وہ علت تامہ ہے تو اگر علت اور معلول کے بننے میں فاصلہ آ جائے تو وہ علت تامہ رہے گی یا علت ناقصہ ہو جائے گی؟ جو ہے یا نہیں؟ یعنی اس کے ہونے میں اور ان کے خلق ہونے میں اگر علت و معلول کے درمیان فاصلہ آ گیا اور ایک لمحے کے لیے بھی علت ہو اور معلول نہ ہو، اس کا معنی ہے دنیا میں کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کب سے وہ ہے اور کب سے آل محمد ہے، کیونکہ نور اول ہیں، علت ہیں. تو جو نور اول کائنات ہے وہ مثل بشر ہے، اور پیغمبر نے یہ کہا کہ میں تم جیسا ہوں. یہ نہیں کہا ہے کہ انتم مثلنا، تم بھی میری جیسے ہو. مثلیت ادھر ہے، یہ تو نہیں کہا ہے کہ آپ بھی مجھ جیسے ہیں. وہ تو ایک ہی کے لیے کہا کہ روحوں کا روحی یا علی، جسموں کا جسمی یا علی، عزموں کا عزمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، لحموں کا لحمی یا علی. تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں. مثلوں کا مثلی یا علی، تو مجھ جیسا ہے میں تجھ جیسا ہوں. اور اسی کو کہتے ہیں نفس ہونا. پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ نفسوں کا نفسی یا علی، علی تیرا نفس میرا نفس. یہی سبب ہے کہ جب سرکار علی رضا صلوات اللہ علیہ
جب مامون الرشید نے یہ کہا کہ آپ کو اس بات پر ناز ہے کہ آپ کی جدہ آئے مباہلہ کے ذیل میں رسول کی بیٹی تھیں تو نساءنا و نساءکم کا مصداق بن کے گئی تھیں، تو امام نے کہا بھلے نہ ہوتا تب بھی ہمارے فضائل پہ ثابت تھے، پھر بھی ہماری فضیلت ثابت تھی۔ کہا کہ اچھا آپ کو اس بات پہ ناز ہے کہ ابنانا و ابناکم کے ذیل میں حسنین، حسن اور حسین رسول کے بیٹے بن کے گئے تھے۔ امام نے کہا بھلے نہ ہوتا، تو پریشان ہو گیا، کہا کہ آپ کا استدلال کس بات سے ہے؟ کہ آیت پوری نہیں پڑھی، انفسنا و انفسکم، ہم 12 کے 12 نفس رسول ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ آئے موبائل آئے یا نہیں؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ کہنے لگا، ذرا سا کہنے لگا سرکار رضا سے، کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ نفس سے مراد تو انسان کی اپنی ذات ہوتی ہے، نفس تو ذات انسان ہے۔ خالق نے کہا ہے کہ تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، اپنے بیٹوں کو بلاؤ اور خود آؤ۔ نفس سے مراد تو انسان کی اپنی ذات ہے کہ بھئی نفس انسان، ذات انسان، یہ آپ کسی دوسرے کو کہاں سے لے آئے؟ اتنے میں امام رضا نے کہا کہ وہ کون سا وقت آئے گا کہ جب دنیا قرآن کو سمجھے گی؟ آیت کہہ رہی ہے بلاؤ اپنے نفس کو۔ کیا ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ بلانے والا اور جس کو بلایا جائے وہ ایک ہی ہو؟ جو ہے یا نہیں ہے؟ کیا کبھی اپنی ذات کو بھی بلایا جاتا ہے؟ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے آؤ، قرآن کہہ رہا ہے بلاؤ۔ اس کا معنی ہے بلانے والا اور ہے اور جس کو بلایا جا رہا ہے وہ اور ہے۔ تو بلا تو رسول رہے ہیں، تو دنیا اتنا تو ڈھونڈے کہ وہ نفس رسول کون ہے کہ جس کو رسول آئے مباہلہ میں بلا رہا ہے، اس کو آواز دے رہا ہے۔ بس کہا کہ لازم نہیں ہے کہ جب بلایا جا رہا ہے تو اس کا معنی ہے کوئی ہے نفس رسول کے جس کو صدا دی جا رہی ہے۔ تو دنیا تلاش کرے کہ وہ نفس کون ہے کہ جہاں صفات برابر ہے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب کہ کوئی صفات سے برابر ہونے سے مراد یہ ہے کہ کوئی دوسرے نبی ہیں۔ خاتم النبیین تو ایک ہی ہیں، رحمتاً للعالمین تو ایک ہی ہیں، لیکن جہاں نفس ہو گیا تو اب کیونکہ جانشین پیغمبر ہے تو جو علم رسول کا ہے وہ علم علی کا ہے، جو کمال رسول کا ہے وہ کمال علی کا ہے۔ عہدے الگ الگ ہیں، کمالات میں برابر ہیں یا نہیں؟ اور یاد رکھیے کمال کے سبب سے عہدہ ملتا ہے، عہدے کی وجہ سے کمال پیدا نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ کوئی صاحب کمال ہو اور کسی عہدے پہ نہ ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ عہدے پر آئے گا پھر صاحب کمال بنے گا، کمال ہی کی وجہ سے تو عہدہ ملتا ہے۔ تو کمالات میں دونوں برابر ہیں، ایک کے پاس نبوت و رسالت کا عہدہ ہے، ایک کے پاس ولایت و امامت کا عہدہ ہے۔ صلوات اللہ۔ بس عزیزوں انشاءاللہ کل سے گفتگو آگے بڑھائیں گے اور موضوع یہی ہے، پیغمبر اکرم کے متعلق گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ آخر دنوں میں سرکار مولا حسن کے فضائل انشاءاللہ بیان ہوں کہ قرآن آئمہ کو کس بلندی پر دیکھ رہا ہے۔ اور فرق بشر یوحا الیہ کا مثل بشر ہوں اور میرے اوپر وحی الہی نازل ہوتی ہے۔ بس انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے کہ یہ وحی الہی کیا ہے، اور جب مثل بشر پر وحی آئے گی تو کمال مصطفیٰ کیا ہوگا۔ کل سے انشاءاللہ استدلال کو آگے بڑھائیں گے۔ بس عزیزوں ایام 40 ختم ہوئے، آپ نے ماشاءاللہ مجالس سنی، اور وہی سب کچھ جو ہر سال دہرایا جاتا ہے، اور امام یہی فرماتے ہیں کہ یاد رکھو
इसीलिए बार बार करबला का जिक्र है कि जिस तरह से तुम मन कुन तो मौला के ऐलान को भूल गए, जिस तरह से दुनिया ने गदीर को भुला दी। और दोनों निस्बतें हैं, सैयदुल शुहदा की अज़ादारी भी है और इल्म को हासिल करने का ज़रिया भी, इखलाकियात को सीखने का ज़रिया भी। ये फर्श अज़ा वो है कि जहाँ से मारिफत भी मिलती है और इखलाकी उलूम भी मिलते हैं। दोनों चीज़ें इस फर्श अज़ा की बन रही। इसीलिए ये फर्श अज़ा हमारी बका है कि कोई भी आप हवाला देख लें वो आपको यहाँ से मिलेगा कि अगर वालिदैन के एहतराम करने की बात है, आपस में एक दूसरे का एहतराम करने की बात है, तो सिवाय कुरान के अलावा और कौन सी दुनिया में किताब है कि जो वालिदैन के एहतराम को किस मकाम के ऊपर देख रहे हैं। वक़ज़ा सूरह बनी इसराइल 17वां सूरा है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना, कि अल्लाह ने ये तय कर दिया है कि या उसकी इबादत है या वालिदैन के साथ हुस्न सलूक है, वालिदैन के साथ नेकी है। तो बस इस आयत की हद तक अगर इतना ही समझ लिया कि खालिके कायनात अपनी इबादत के बराबर वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और नेकी करने का हुक्म दे रहा है, तो कम से कम इतना तो तय है कि वालिदैन के एहतराम करने का उतना ही सवाब है जितना वाजिब नमाज बजा लाने का सवाब। कम से कम इतना तो तय है। इसीलिए अपनी इबादत के साथ वालिदैन के एहतराम का तज़किरा किया। और इमाम ने यही कहा कि जब कुरान ने कहा वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, कि उनके सामने कलमा उफ़ भी अदा ना करो, तो इमाम से जब पूछा गया कलमा उफ़ में कौन सी ऐसी खास बात है कि कुरान ने उसको बयान किया, तो इमाम ने कहा क्योंकि इससे छोटा कलमा इंसान के तसव्वुर में मुमकिन नहीं था। इसलिए कुरान ने यह लफ्ज़ कहा है कि अगर इतने मुख्तसर तरीन कलमे पर भी कुरान को एतराज़ है, तो अगर कोई बेहतरामी करे, बेअदबी करे, बदकलामी करे, तो उसका अंजाम क्या होने वाला। इतने छोटे से कलमे पर जब कुरान को एतराज़ कि एक कलमा भी अदा। बस अजीज़ों, अय्याम अज़ा चल रहे हैं और वही आलम अरवाह का वादा कोई नहीं कर सकता था, कोई आगे नहीं बढ़ सकता था। इम्तिहान और होता है, और जब किसी को कोई टास्क दिया जाता है वो कैफियत और होती है। इम्तिहान में तो बहुत से शामिल होते हैं और उनमें से कोई भी अहल करार पा सकता है। हुसैन इब्न अली का इम्तिहान नहीं है, तो अल्लाह ने टास्क दिया है। और टास्क कब दिया जाता है कि जब देने वाले को ये यकीन होता है कि सिवाय इसके कोई दूसरा इस काम को कर ही नहीं सकता। इम्तिहान में तो बहुत से आ जाएंगे, बहुत से दावेदार आ जाएंगे, साहब हम भी कमरा इम्तिहान में बैठे थे, अगर थोड़े से नंबर ज्यादा होते तो हम भी कामयाब हो जाते। ये तो टास्क दिया जा रहा है कि सिवाय हुसैन इब्न अली के अलावा अंबिया उलुल अज़्म की सफ़े भी लगी हुई हो तो कोई लब्बैक नहीं कहेगा, फ़कत हुसैन इब्न अली आगे बढ़ेंगे कि जब निदाए इलाही आएगी कि दीन के लिए कुर्बानी देना है, का मालिक मैं तैयार हूं। का हुसैन गर्दन को कटाना पड़ेगा, मालिक कटाएंगे। हुसैन जवान भाई के लाशे पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे, मालिक बर्दाश्त करे। हुसैन भाई के बाजू कलम होते हुए देखना पड़ेंगे, लब्बैक या इलाही लब्बैक। और आके मशीयत पलटते जा रहे हैं, सदा आती जा रही है, मालिक कबूल, मालिक कबूल। बस अज़ादारो, जब वरक़ मशीयत उल्टा जाता है कि 6 माह का बच्चा हाथों पर ज़िबा होगा, सब्र हुसैन इब्न अली है, मालिक लब्बैक, तेरे दीन की खातिर सब कुछ बर्दाश्त है। लेकिन अज़ा जारो, जब वरक़ आखिर पलटा और सदा आती है हुसैन बीवियों के साथ, कभी इस बाजार में, कभी उस बाजार, बेचादरो मकना, कभी इस दरबार में, कभी उस दरबार में,
اب صدا نہیں آتی وہ حسین ابن علی جو اولو العزم انبیاء کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے نکل جائے. میرا مولا خاموش ہے. اور وہاں سے علی ابن الحسین آگے بڑھ کے بابا کا شانہ ہلایا. بابا قبول کر لیجئے میں زین العابدین لے کر میں سید سجاد جاؤں گا, بازاروں میں بھی جاؤں گا, درباروں میں بھی جاؤں گا. اور عزاداروں یہی منہال کوفی کو کہا تھا نا سید سجاد نے کہ جب منہال نے آ کے کہا مولا اتنے آنسو بہ رہے ہیں, اتنا رو رہے ہیں, آپ کی تو میراث شہادت ہے, آپ کی تو میراث اللہ کی راہ میں جان دینا ہے. تو امام نے یہی کہا تھا منہال تو نے انصاف تو نہیں کیا, شہادت تو ہماری میراث ہے کہ جب بیبیاں بے چادر و مخنا اور ایک ایک بازار پہ صدا آ رہی تھی ارے قافلے کو روکو ابھی بازار سجے رہے. عزادارو علی کی بیٹی زینب بنت علی اور کیا وعدہ لیا اپنے بابا سے, اللہ اکبر, جس کا بابا غیبت میں انبیاء کی مدد کرتا رہا ہو, انبیاء کی نصرت کرتا رہا ہو, مشکل کشائے کائنات, اس کی بیٹی اگر کوئی وعدہ لے لے تو کیا کیفیت ہے کہ بابا جب میں مشکل میں پڑ جاؤں, بابا جب میں مشکل میں پڑ جاؤں, بابا وعدہ کیجئے آپ آ جائیں گے, آپ زینب کا ساتھ دینے کو آ جائیں گے. ارے علی ہے کیسے وعدہ نہ کرے. عزادارو وہ زینب عالیہ کہ شام غریبہ آ گئی نا لیکن نہیں بلایا, بھائی کے لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں, شکوہ ضرور کیا بابا آپ کے جنازے پہ ملائکہ نے نماز پڑھی, یہ آپ کا بیٹا حسین, لیکن زینب صبر کر رہی ہے. کربلا سے چلے تو نہ جانے بچے راستے میں گرتے جاتے تھے, سکینہ بے کجاوے کے اونٹ پہ تنہا سوار ہے لیکن زینب بابا کو بلا نہیں رہی ہے. لیکن عزادارو جب بازار کا سفر پورا ہوا اور ایک مرتبہ زینب بنت علی دربار کے باہر زمین پر بیٹھ گئی, سید سجاد آ کے کہا بی پھوپھی اماں تھوڑا ہی سا سفر تو رہ گیا ہے, بس دربار کا راستہ تھوڑا ہی سا ہے. اتنے میں شہزادی زینب ایک مرتبہ نجف کی طرف نگاہ کی, کہا بابا علی مدد کو آئیے, بابا آپ نے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ جائیں گے. زینب دربار میں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ مدارس آیات خلت من تلاوت ومنزل وحی مقفل وعرصات افاطم اللہ خلت الحسین مجدلہ قد ماتا شان بشت فراتی. بار الہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. بار الہ جو مومنین جو حاجات لے کر حاضر ہوئے ہیں, تمام مومنین و مومنات کی دلی حاجات کو قبول و مقبول فرما لے. جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا واسطہ انہیں شفائے کاملہ عطا. بار الہ تمام مومنین جو عزاداری سید الشہداء میں یہاں مشغول ہیں, بار الہ اپنے لطف و کرم سے آل محمد کی برکات سے تمام شیعان حیدر کرار کے اندر آپس میں اتحاد اور اتفاق اور محبت کو قرار دے. بار الہ جتنے بھی مومنین دنیا میں ناحق قید و بند کی مشکلات میں گرفتار ہیں, سید سجاد کے قید کا واسطہ انہیں رہائی عطا فرما دے. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص جن مرحوم کے آج برسی کے لیے اہتمام کیا گیا ہے. مرحوم سید خورشید حیدر کاظمی ابن سید محمد علی, مرحوم سید خورشید حیدر کاظمی ابن سید محمد علی کاظمی اور جملہ مرحومین مومنین و مومنات آپ سب کے اموات گزشتگان کو شامل کرتے ہوئے حاضرین مجلس کے تمام اموات گزشتگان کو, شہدائے ملت جعفریہ کو, تمام علماء کرام, مراجع الزام, مرحومین جو ہو گئے ان سب کو شامل کرتے ہوئے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماتم حسین Hussein, 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 ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی۔ ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی۔ ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی۔ تم اپنے گھر میں عزا خانے جب سجاؤ گے، جزا رسول سے اس کی ضرور پاؤ گے۔ خدا بھی راضی رہے گا، علی بھی اور میں بھی، غم اپنا بھول کے عاشور جب مناؤ گے۔ تمہارے دل کے ہر ایک زخم کی دوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی۔ ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی۔ عجیب حال سے آؤں گی میں سر محشر، ہلاؤں گی میں وہاں گود میں حسین کا سر، ملاؤں گی میرے عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ، تو ساتھ لاشا اصغر بھی اور حسن کج گئے۔ خدا سے بابا کی امت کو بخشوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی۔ ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی۔ بوقت عصر گلوئے حسین کٹتا تھا، پسر کے گرد پھری روح فاطمہ زہرا، ندائے فاطمہ آتی تھی ہوا ویلا، کہ چک کے پیس کے میں نے حسین کو پالا۔ کرو نہ قتل سے میں تمہیں دعا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی۔ ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی۔ میری سکینہ اور زینب کی سب کنیزیں سنیں، وصیت ایک میری ہے دہان میں رکھے۔ کبھی جو ذکر ہو زینب کی بے ردائی کا، تو ایک لمحہ بھی خود کو وہ بے ردا نہ کرے۔ میں تم کو بیٹیاں زینب سے باحیا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی۔ ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی۔ زینب کے کھلے سر پہ ہے خاک پڑی ہے، زینب کے کھلے سر پہ ہے خاک پڑی ہے، زینب کے کھلے سر پہ ہے خاک پڑی ہے۔ روتی ہوئی شبیر کے، روتی ہوئی شبیر کے لاشے پہ کھڑی ہے، زینب کے کھلے سر پہ
ہے خاک پڑی ہے زینب کے کھلے سر پہ خاک پڑی ہے گھبرائی ہوئی شمر کے ظلموں سے ہے زینب قیدی بھی ہے اور شام میں قیدی بھی ہے اور شام میں غریباں کی ڈری ہے زینب کے کھلے سر پہ ہے خاک پڑی ہے زینب کے کھلے سر پہ گھبرائی ہوئی شمر کے ظلموں سے ہے زینب قیدی بھی ہے اور شام میں قیدی بھی ہے اور شام میں غریباں کی ڈری ہے زینب کے کھلے سر پہ خاک پڑی ہے زینب کے کھلے سر پہ خاک پڑی ہے فضا نے یہ رو کے کہا سجاد سے جا کے زینب سر عریاں ہے زینب سر عریاں ہے اور بھیڑ بڑی ہے زینب کے کھلے سر پہ ہے خاک پڑی ہے زینب کے کھلے سر پہ خاک پڑی ہے زینب نے قتل بھائی کا عنوان کی خاطر درباروں میں بازار میں درباروں میں بازاروں میں ہے جنگ لڑی ہے زینب کے کھلے سر پہ ہے خاک پڑی ہے زینب کے کھلے سر پہ